بھائی یا مرد کلے تعمیر کرتے ہیں لیکن عورتوں کے بغیر اور ان کی مدد کے بغیر کلے تعمیر نہیں کیے جا سکتے. عورتیں بازو نہیں ہیں, زور بازو ضرور ہے. بہنیں بازو نہیں ہیں لیکن وہ زور بازو ضرور ہے. وہ بہت کچھ کر اسپرٹ, دا انوائرمنٹ آف اینی تھنگ, گھر کا, چرچ کا, کہیں کا بھی اس کی ذمہ داری عورتوں کے ہاتھوں میں. وہ کس طرح کی اسپرٹ کریٹ کرتی ہیں یہ ان کے ہاتھوں میں. حکومت نے کیا کیا؟ جاڑی کی ٹہنیاں لیں اور اس سے ایک چھوٹی سی ٹوکری بنائی اور اس میں موسیٰ کو رکھ کے بچا دی. ایزبل نے کیا کیا؟ اپنے اندر پائے جانے والے پوٹینشیل کو نیگیٹیولی یوز کیا اور پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوئی. ایوب کی بیوی نے کیا کیا؟ جب اس کے بندے پر آزمائش آئی اور وہ بیٹھے ہوئے راکھ پر, اس کی بیوی سے کیا کہتی ہے؟ ایوب خداوند پر لعنت کرو, مر جا, تو کون سا کام کر رہے ہیں؟ جس موقع پر اس کے میاں کو ہمت کی, حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی, اس کی بیوی آ کہتی ہے خداوند پر لعنت کر, اور ہوا کی بیٹی ہے, اپنے پوٹینشیل کو نیگیٹیولی یوز کر رہی ہے. اگر وہ اسے یہ کہتی کہ تو خداوند کے نام کو اور جلال دے, اس کے لیے نہیں, اس نے کہا تو ایسا کر. پرسکلا کی اور طرح بھی بہنیں ہیں جو اپنے گھر کو چرچ بنا دیتی ہیں. وہ عورت جس کا نام نہیں لکھا اپنا سب کچھ چرچ میں دے کر مثال بن سکتی. خداوند نے کہا انجیل بیان کرو, اس عورت نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے. یا پھر سفیرہ کی طرح خداوندہ حصہ اپنی لیے چھپا کے برباد ہو سکتی ہے. ذمہ داری عورتوں کے سر پر ہے کہ وہ کس طرح کا اسپرٹ کریٹ کرتی ہے. گھر کے سکون کی ذمہ داری عورتوں پر. ایک مزے کی بات بتاؤں, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کسی بندے کا طرز گفتگو, اس کی نشست و برخاست اور اس کی صحت دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادیکار کی حالت ہوندی ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے. عورتیں رسپانسبل ہیں اسپرٹ کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے, اپنے بندے کے کام کے لیے, اور اس کی ساری جو کچھ وہ کرتے ہیں. عورتیں شاید سرخیوں میں نہیں آتی, ہیڈ لائنز میں نہیں آتی, لیکن ان کی وجہ سے ان کے خاوند شاید سرخیوں میں آتے ہیں, ہیڈ لائنز میں آتے ہیں. عورتیں چیمپئن نہیں بنتی, لیکن جو چیمپئن بنتے ہیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں, ان کی مائیں, ان کی بہنیں پیچھے ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی ہیں, اور اس لیے وہ چیمپئن بنتے ہیں. ان کے بغیر وہ چیمپئن نہیں بن سکتے. دنیا کے کسی بھی بڑے بندے کو پکڑ لیں. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا, امریکن بندہ ہے, آپ کو زیادہ سمجھ لگے گا. اورل رابرٹس کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے خدا کے خادم گزرے ہیں, ہی از گون ناؤ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, بڑی دلچسپ واقعہ ہے. کہتے میں نے خواب دیکھا یا ویژن دیکھا, مجھے یاد نہیں. کہتا آسمان پر مسیح کا تخت لگ گیا اور لائنیں لگ گئی, اور خداوند بیٹھے ہیں تخت پر اور وہ انعامات بانٹ رہے ہیں, اور میں بھی لائن میں کھڑا ہوں کہ اب میری باری جو ہے, سو میری باری آنے والی. کہتے میں اب لائن میں لگا, سوچ رہا ہوں میں نے اتنے لوگوں کو کلام سنایا ہے, میں اتنے افریقن کنٹریز میں گیا, اتنے ایشین کنٹریز میں گیا, یورپین کنٹریز میں گیا, میں فلاں جگہ پر گیا, وہاں پر بہت سے لوگوں نے توبہ کی, مسیح کو قبول کیا, میرے وسیلے سے غیر لوگوں نے بڑی توبہ کی. اور کہتا ہے میں سوچ رہا تھا سب تو بڑا تاج لگتا ہے میرے سر پہ. تاجوں کے سائزز ہیں. تو کہتا ہے میں بڑا ایکسائٹڈ تھا, اور مسیح بار بار لائن میں مجھے دیکھے تو مجھے لگا کہ میرا انتظار کرے شاید, رابرٹس آئی ایم ویٹنگ فار یو. میں بڑا خوش تھا. میرے پیچھے ایک عورت تھی, تھوڑی زیادہ عمر کی تھی. میں نے انہیں بھی دیکھا, میں کبھی سارے دیکھنے گیا, اور رابرٹ بیٹا بڑا تاج پہنے ہیں. کہتا خداوند دیکھ رہے, میری باری آئی, میوزک بجا, لائٹس آ گئی, اور جو کچھ ہونا تھا, اور خداوند کہتے ہیں کہ خداوند نے تو تاج پڑھیا چھوٹا جا تو میرے سر پہ. میں بڑا رام ہوا, میں نے خدمت کی تھی خداوند, نہیں میں تاج لے کے آگے تو چلا گیا, تو ہم لوگ چل کے آگے پچھلی دیواری. مجھے پتا پیچھے کہ اماں جی کھڑی ہے. میں کہا ماں جی نے بھیجنا, چھوٹی سی تاجی ملے گی, اور میں جا کے وہاں پر کراؤن میٹ ملے گا, اور میں جا کے وہاں پر کھڑا ہو گیا. خداوند نے کہا اسے شاباش بہن,
اور ایک بہت بڑا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. کہنا میرے دل میں گلا سا آ گیا. میں فرشتے کو اجازت نہیں, میں کہتا میں گل کرنی خدا بھلیکھا لگ گیا لگتا وہ میرا سی اے اما جی دے. انہیں کہا اتنے بھلیکھے نہیں لگتے. اس نے میں بات کرنا چاہتا وہ کسی طرح خداوند تک پہنچ گئے. کہتے ہیں خداوند میں اورل رابرٹس ہوں, میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے, پوری دنیا میں نے انجیل سنائی ہے, اور اتنا بڑا تاج آپ نے اس عورت کے سر پہ ڈال دیا ہے, وہ مجھے چھوٹا سا. کہتے خداوند نے سائڈ پہ تو نے کتنے ملکوں میں کلام سنایا, اتنے ملکوں, کیا کیا کیا, یہ کیا وہ کیا. کہتا جب جب میں نے تمہیں جو کچھ بھی کیا ان سب کاموں کے کرنے کے پیچھے جو عورت ہمیشہ دعا کرتی تھی وہ یہ تھی. اس کی دعاؤں کے طفیل تو اتنی دنیا میں کلام سنا سکا تھا, اس کی دعاؤں کے طفیل تو نے اتنا میرا کام کیا ہے, یہ نہ ہوتی اور رابرٹس کو یہ تاج بھی نہ ملتا. اور رابرٹس کہتا میں سر جھکا کے چلا گیا اور وہ ویژن اور وہ خواب میرا بند ہو گیا. پلیز عورتوں کے بغیر, بہنوں کے بغیر, بیویوں کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ ان کے خاوند بھائی کچھ کر سکے خداوند کے لیے. وہ دیندار زندگی میں ہیلپ کر. عورت سر نہیں لیکن گردن ہے, اور گردن کے بغیر سر نہیں مڑا جا سکتا. وہ کدار کا لبنان کا کدار نہیں ہے لیکن وہ لبنان وہ مر ضرور ہے. ہیکل کا ستون نہیں ہے لیکن ہیکل کے اندر پائے جانے والی خوشبو ضرور ہے. بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہیں لیکن عمارتوں کے اندر جو خوشبو ہے جو معطر کرتی ہے ان بلڈنگز کو وہ بہنے ہیں. ان کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ خدا کے خادم یا لوگ یا عام لوگ یا کوئی بھی جو ہسبینڈ ہے وہ خدا ان کے لیے کچھ کر سکے. ان کی مدد کے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا خدا نے آپ کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو روح القدس کا نمائندہ بنا کے دنیا میں رکھا ہے. You have to comfort your husband, your family, your people, your church. اور یہ ساری انوائرمنٹ جتنی اسپرٹ اس دنیا میں ہے وہ ساری بہنوں کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے. خدا نے یہ آپ کو سونپا ہے. آپ نے اس کے دنیا کے کسی بڑے شخص کی آپ آٹو بایوگرافی یا بایوگرافی پڑھ کے دیکھ لیں, اس کے پیچھے یہ ضرور بیان ہوا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی, اس نے میری مدد کی ہے. بچوں کی اچھی پرورش میں مائیں شامل ہے. اپنے خاوند بزنس مینوں سے پوچھ لیں, if there is no lady cooperative وہ بزنس نہیں کر سکتے. بڑے بڑے پروفیسر سے, ٹیچر سے پوچھ لیں, وہ یہ کام نہیں کر سکتے. بولنا, جب آپ نے الفاظ کو ترتیب سے بول رہے ہیں, ذرا سا بھی اپنا خیال ادھر ادھر ہو گیا, بول نہیں سکتے. جو بھی آپ دنیا میں کرتے ہیں, اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ خدا ان کے نام کو جلال نہیں دے سکتے. دینداری کی بات کرتا چلوں, اگر ہم دنیا میں دیندار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, بہنوں, help your husbands, help your sons, help your daughters, whoever they are. آپ کے بغیر وہ دنیا میں گواہی ساز زندگی نہیں گزار سکتے. بہت سے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے رشوت لیتے ہیں اور بہت حد تک چلے جاتے ہیں, ان کے پیچھے جو جذبہ کار فرمائی ہوتا ہے کہ میری بیوی نے کیا ہے کہ یہ مجھے چاہیے, یہ مجھے چاہیے, یہ مجھے چاہیے, اور ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ بہت دور نکل جاتے ہیں. دینداری کی زندگی میں جب تک بہنیں ان کو سپورٹ نہ کریں, ان کے ساتھ نہ ہو, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. گھر جب آپ لوٹیں تھکے ہوئے, تھکے ماندے, اور آپ کو گھر میں اگر آپ کی بیوی کمفرٹ دیتی ہے, آپ کے ساتھ ہے, آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, اینڈ یو آر ریفریشڈ اگین, اور آپ خداوند کی خدمت کے لیے نکل پڑتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر خداوند کی خدمت نہیں کی جائے. عورتوں کی دوہری ذمہ داری ہے. پوٹینشل آپ کے اندر دونوں موجود ہیں. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے اپنے کون سے پوٹینشل کو خداوند کے لیے اور اس کے کام کے لیے استعمال کرنا ہے. کلیسیا میں اگر لوگ لیٹ پہنچتے ہیں, پادری صاحب نے بڑے معذرت کے ساتھ ترلے لیے ہیں, پلیز کم آن ٹائم. اگر میں کہوں ہاتھ اٹھائیں, نہیں اٹھائیں گے گا نہیں, تو میں کہوں جی بتائیں آپ لیٹ کیوں ہوتے ہیں, میرے سارے برا کہیں گے موسٹ. چرچ کا ماحول, چرچ کی انوائرمنٹ, چرچ کی ہیلتھ از ان دی ہینڈز آف دی لیڈیز. اس کے بغیر ممکن نہیں. پلیز. نیپولین کا بڑا یہ فکرہ نیپولین کا بڑا مشہور ہے, پوری دنیا میں لوگ سناتے ہیں.
قوم بڑی جاہل تھی، ان پڑھ تھی، تو اس نے کیا کہا، مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، بیٹیاں دو، میں پڑھی لکھی قوم دوں. یہ لیب جو ہے، گود جو ہے، یہ پہلی یونیورسٹی ہے، پہلا ادارہ ہے جہاں سے بچے سیکھتے ہیں اور ان کی پرورش ہوتی. بہنوں، آپ سے میری استدعا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے خاوند کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھیں. سپورٹ دیم، کوآپریٹ ود دیم، انہیں انکریج کریں، لیو گاڈلی لائف. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں گھر کے ماحول کو خراب نہیں ہونے دوں گی، میں یہاں پر ایسی اسپیشل اسپرٹ کریٹ کروں گی، ایوری باڈی ول بی ہیپی. اور یہ مشکل نہیں ہے، جب ہم ارادہ کر لیں، خدا کے پاک روح کی مدد مانگیں اور آپ جو پاک روح کے نمائندہ ہیں اس کو کریں تو یہ ممکن ہے. آپ دیکھیے گا ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہمارے اسکول، ہمارے چرچز امپروو کریں گے اور ان کی ہیلتھ امپروو ہو جائے گی. یہ جارجیا یہاں پہ وہ ریاست ہے، اس کا واقعہ ہے. ایک ماں اور بچہ کنویں میں گر گئے تھے، تو اس ماں نے اس بچے کو ایسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. وہ جب تک کوئی ریسکیو والے پہنچے وہ ماں مر چکی تھی، لیکن وہ